الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا برید عن ابی بردہ قال قدمت المدینۃ فلقینی عبداللہ بن سلام فقال لی انطلق الی المنزل فاسقیک فی قدح شرب فیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتصلی فی مسجد صلی فیہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فانطلقت معه فاسقانی سویقا واطعمنی تمرا وصلیت فی مسجدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں بخاری شریف کی کتاب الاعتصام کی جو پہلی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 7046 ہے، اور حضرت ابو بردہ صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قدمت المدینہ، ابو بردہ صحابی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے، کہتے ہیں میں مدینہ آیا، کہیں دوسری جگہ تھے، مدینہ آیا، فلقینی عبداللہ بن سلام، تو میری ملاقات ہوئی عبداللہ بن سلام سے۔ ابو بردہ ایک دوسرے صحابی، عبداللہ بن سلام ایک دوسرے صحابی۔ عبداللہ بن سلام مدینے میں ہی تھے، ابو بردہ مدینے سے باہر کہیں تھے، وہ مدینہ آئے تو دوسرے صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی عبداللہ بن سلام سے تو عبداللہ بن سلام نے کہا مجھ سے، ابو بردہ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن سلام نے کہا انطلق الی المنزل، کہنے لگے چلو میرے گھر چلو، فاسقیک فی قدح شرب فیہ رسول اللہ، میں تمہیں اس پیالے میں شربت پلاؤں گا جس پیالے سے رسول اللہ نے پیا تھا۔ یعنی عبداللہ بن سلام کے پاس وہ پیالہ تھا جس پیالے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کوئی مشروب، کوئی پینے کی چیز پیے تھے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا چلو میں اس پیالے سے پلاؤں گا جس پیالے سے رسول اللہ نے پیا تھا۔ پہلی بات، وتصلی فی مسجد صلی فیہ النبی علیہ السلام، میرے ساتھ چلو اور میں تمہیں اس مسجد میں نماز پڑھاؤں گا جس مسجد میں رسول اللہ نے نماز پڑھا تھا۔ اب یہ صحابی کہتے ہیں فانطلقت معه، ابو بردہ کہتے ہیں میں عبداللہ بن سلام کے ساتھ گیا، فاسقانی سویقا، تو انہوں نے مجھے اس پیالے میں ستو پلایا۔ ستو چنے کو پیس کر کے پھر اس کو پانی ڈال کے لیکوئڈ جیسے بنا کے پیتے ہیں، بہت مشہور چیز ہے، یہاں کم پیا جاتا، بہار وغیرہ میں بہت مشہور چیز ہے، گرمیوں میں تو بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ آقا کے زمانے میں بھی ستو کا استعمال تھا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ستو پلایا، وَأَطَمَنِي تَمَرًا، اور مجھے کھجور بھی کھلایا، وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ، اور میں اس مسجد میں نماز پڑھا جس مسجد میں رسول اللہ نے نماز پڑھا تھا۔ توجہ دیجئے اس حدیث پاک پر، میں حدیث نمبر بخاری شریف کی عرض کر دیا ہوں۔ ایک صحابی مدینہ گئے باہر سے، مدینے میں جس صحابی سے ملاقات ہوئی عبداللہ بن سلام، انہوں نے کیا کہا کہ چلو میں اس پیالے سے پلاؤں گا جس پیالے سے رسول اللہ نے پیا ہے، اور اس مسجد میں نماز پڑھواؤں گا جس مسجد میں رسول اللہ نے نماز پڑھا ہے۔ سوال یہ کہ پیالی تو ساری پیالیاں ہیں، مسجدیں ساری مسجدیں ہیں، اس صحابی نے یہ کیوں کہا کہ پیالی وہ ہے جس سے رسول اللہ نے پیا تھا، اور مسجد بھی وہ لے جاؤں گا جس مسجد میں رسول اللہ نے نماز پڑھا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، صحابہ کرام ان چیزوں کی برکت لیتے ہوئے استعمال کرتے تھے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا کہ کسی بزرگ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو احترام کرتے ہیں، یہ احترام آج سے نہیں، صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہا ہے۔
آج اگر کوئی اس کو بولتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بزرگ نہیں ہوتا، کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، یا ان سے جڑی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، یہ غلط بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کی چیزوں کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ملتے تھے۔ آپ نے حدیث سنا بخاری کی کہ ملے، ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ وہ پیالہ سے پلاؤں گا جس پیالے سے رسول اللہ نے پیا تھا۔ یہ ایک محبت کا اظہار ہے نا کہ چلو تم بھی رسول اللہ کے صحابی، میں بھی رسول اللہ کا صحابی، میں اس پیالے سے پلاؤں گا جس سے رسول اللہ نے پیا۔ اب مسجد بھی ساری مسجدیں ہیں، مسجد تو مسجد ہی ہے، لیکن صحابی کہہ رہے ہیں کہ چلو نماز وہاں پڑھواؤں گا جہاں رسول اللہ نے پڑھا تھا۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں اور نسبت کی باتیں ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت نسبت پر اعتبار کرتی ہے۔ ہم نسبت کو مانتے ہیں، ہم تعلق کو مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ چیزیں ایسے عام ہوتی ہے، لیکن اس چیز کا تعلق اگر کسی اللہ والے سے ہو جائے تو الحمدللہ وہ چیز پھر متبرک ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے جب بات جڑتی ہے نا تبھی محبت کرتے ہیں۔ جیسے آپ ہندوستان میں لے لیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے ایسے بنے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک کہا جائے، لیکن اس مقبرے میں کوئی جاتا ہے تو ایک تو جانے والے نہیں، ویران پڑے، اگر کوئی جاتا بھی ہے تو قبر دیکھنے نہیں جاتا، تعمیر دیکھنے جاتا ہے۔ آپ میں سے کئی تاج محل گئے ہوں گے، لیکن کسی نے شاہجہاں کی قبر میں حاضری دیا ہے؟ کوئی نہیں گئے۔ تاج محل جا کے بھی شاہجہاں کی قبر میں نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ بڑھا ہوگا بادشاہ، لیکن آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو داتا مسکین شاہ کی قبر میں گئے ہوں گے، ہے نا؟ بھلے وہ کھنڈر میں بنا ہے، جنگل میں بنا ہے، لیکن وہاں گئے ہوں۔ کیوں؟ اللہ والا آرام کر رہا ہے۔ یعنی ہمیں مطلب اللہ سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک بندے سے کسی چیز کا تعلق ہو جائے، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تعمیر بنی ہے کہ نہیں، مزار بنا ہے کہ نہیں، کوئی کنسٹرکشن ہے کہ نہیں، ہمیں تو مطلب اس ذات سے ہے جو ذات وہاں آرام کر رہی ہے، اور وہ ذات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ صحابہ دیکھیے نا، صحابہ کرام نے کہا کہ وہ پیالہ پلاؤں گا جس پیالے سے رسول اللہ نے پیا، اس مسجد میں نماز پڑھواؤں گا جس مسجد میں رسول اللہ نے نماز پڑھا تھا۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ یہ وہ صحابی جو کہہ رہے تھے کہ اس پیالے سے پلاؤں گا، یہ صحابی عبداللہ بن سلام ہیں۔ عبداللہ بن سلام کی تھوڑی سی میں آپ کی زندگی پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام وہ صحابی ہیں جس کو عالم الکتابین کہا جاتا ہے۔ عالم الکتابین مطلب دو کتاب کا عالم۔ دو کتاب مطلب مسلمان ہونے سے پہلے عبداللہ بن سلام یہودی تھے۔ مسلمان ہونے سے پہلے کیا تھے؟ یہودی تھے، اور یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے توریت، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام توریت کے بھی عالم، اور جب مسلمان ہوئے تو قرآن کے بھی عالم، اس لیے دو کتاب کے عالم آپ کو کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے عالم ہیں کہ توریت کے بھی عالم اور قرآن کے بھی عالم، اتنے بڑے عالم ہیں۔ لوگ آج علم کی بات کرتے ہیں نا، اتنے بڑے عالم ہیں کہ توریت کے بھی عالم ہے، قرآن کے بھی عالم ہے، اور اپنے دوست صحابی کو کہہ رہے ہیں چلو اس پیالے سے پلاؤں گا جس پیالے سے رسول اللہ نے پیا تھا، چلو اس مسجد میں نماز پڑھواؤں گا جس مسجد میں رسول اللہ نے نماز پڑھا تھا۔ اتنے بڑے صحابی ہو کر بھی تبرک کی بات کر رہے ہیں، نسبت کی بات کر رہے ہیں، اللہ والوں سے جڑی ہوئی چیز کی بات کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کون تھے؟ آئیے مزید کچھ سنتے ہیں۔ حضرت یہ بھی بخاری ہے، یہ جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں نا، یہ بخاری شریف ہی ہے، اس کے یہ ٹرانسلیشن والا پارٹس ہے۔ یہ دیکھیں بخاری شریف کی یہ حدیث نمبر 999 ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے زمین پر چلنے والے کسی شخص کے بارے میں یہ سنا کہ وہ جنت میں سے ہے، تو سوائے عبداللہ بن سلام کے کسی کے بارے میں نہیں سنا۔ یعنی عبداللہ بن سلام وہ صحابی ہیں کہ حضور نے دنیا میں ان کو فرما دیا تھا یہ جنتی ہیں، فرمایا تھا اگر جنتی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو، اتنے بڑے صحابی ہیں۔ اور حضرت قیس بن عباد فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، حضور کی مسجد میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا جس کے چہرے پر نماز کی خشوع و خضوع کی نشانی تھی۔ یعنی چہرہ دیکھ کے، نمازی کا چہرہ الگ ہوتا ہے نا، نمازی اور بے نمازی کے چہرے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ایسا چہرہ تھا کہ جیسے لگ رہا تھا یہ نمازی آدمی ہے، اور لوگ کہنے لگے کہ یہ وہ بندہ ہے جو جنتی ہے۔ پھر اس بندے نے مختصر سی 2 رکعت نماز پڑھی اور چلا گیا۔ یہ کہتے میں ان کے پیچھے پیچھے گیا کہ ایسا آدمی کہ لوگ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے، تو 2 رکعت پڑھ کے جب وہ جانے لگے تو میں ان کا پیچھا کیا، اور میں ان کا پیچھا کر کے ان کو پکڑا اور ان سے کہا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ جنتی ہیں۔ تو وہ بندہ جو تھا نا وہ جواب دیا، خدا کی قسم ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہیں جس کا ہمیں علم نہ ہو، یہ ایک بڑپن ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں،
تو اب یہ کسی بڑے کی پہچان یہی ہے کہ جب آپ اس کو بڑا بتاؤ گے نا تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا ہی بتائے گا. یہ بڑوں کی پہچان ہی ہے. عبداللہ بن سلام نے کہا نہیں ایسی بات نہیں کرو, پتہ نہیں میرا کیا معاملہ ہو. جیسے آپ نے بزرگوں کا سنا نا, ہر بزرگ اپنے آپ کے لیے فکر آخرت کا ڈر ہی رکھتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے جنتی کیوں کہہ رہے ہیں سنو. وہ کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. کہنے لگے کہ میں حضور کے زمانے میں ایک خواب دیکھا تھا اور اسے میں نے حضور کے سامنے بیان کیا تھا. خواب یہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک لمبا چوڑا سرسبز ہرا بھرا باغ ہے اور اس باغ کے اندر میں, اس باغیچے کے اندر میں ہوں, اور اس باغیچے میں لوہے کا ایک ستون ہے, لوہے کا ایک کھمبا ہے جس کا نیچے حصہ زمین میں ہے اور اوپر والا آسمان میں, اور اوپر والے حصے میں ایک کنڈی ہے. اوپر والا جو حصہ ہے اس کھمبے کا, اس میں ایک کنڈی لگی ہے. اور مجھ سے کہا گیا کہ اس ستون پہ چڑھ. میں نے کہا اس پر میں کس طرح چڑھ سکتا ہوں. بس ایک غلام میرے نزدیک آیا اور اس نے پیچھے سے میرے کپڑے سمیٹے تو میں چڑھنے لگ گیا, یہاں تک کہ ستون کے اوپر حصے تک جا پہنچا اور میں نے کنڈے کو پکڑ لیا. مجھ سے کہا گیا اسے مضبوطی سے پکڑنا. اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں وہ صحابی, کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو وہ کنڈا اسی طرح میرے ہاتھ میں تھا جو خواب میں دیکھا تھا کنڈا, بیداری میں بھی وہ کنڈا ہاتھ میں ہے. اب مجھ سے کہا, وہ جب وہ کنڈا میرے ہاتھ میں تھا تو میں جلدی سے اٹھ کر کے نبی کریم کے پاس گیا, خواب بیان کیا. میں نے ایسا خواب دیکھا. تو حضور نے فرمایا جو تم نے باغ دیکھا ہے وہ اسلام ہے, جو تم نے ستون دیکھا ہے وہ اسلام کا ستون ہے, اور وہ کنڈا جو تم نے دیکھا ہے وہ اسلام کی مضبوط رسی ہے. پس تم آخری وقت تک اسلام پر قائم رہو گے. وہ شخص جو تھے خواب دیکھنے والے, حضور کے پاس آنے والے, حضرت عبداللہ بن سلام تھے. الحمدللہ عبداللہ بن سلام اتنے بڑے صحابی ہیں. اور اس کے بعد پھر یہی حدیث جو میں نے ابھی پیش کیا نا, یہ حدیث دیکھیے. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ آیا, عبداللہ بن سلام سے ملا. انہوں نے کہا کیا آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تاکہ میں آپ کو ستو اور کھجوریں کھلاؤں. ہم گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں سود کا عام رواج ہے. جب آپ کا کسی آدمی پر قرضہ ہو اور وہ آپ کو گھاس چارہ یا کوئی دوسری حقیر سی چیز بھی تحفے کے طور پر دے تو اسے نہ لینا, کیونکہ وہ سود میں شمار ہوگی. یہ حدیث پاک دیکھیں. اچھا, اس حدیث پاک میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کسی سے قرضہ لیے ہیں نا تو وہ آپ جس سے قرضہ لیے ہیں وہ آپ کو تحفے وغیرہ دے, کھانا وغیرہ کھلائے تو نا اس سے پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے اس سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قرضہ ابھی دینا نہیں چاہتا ہے اور قرضہ ابھی لٹکا رکھنے کے لیے آپ کو یہ خوش کرنے کے لیے کھانا کھلا رہا ہے یا تحفے دے رہا ہے, گھمانے لے جا رہا ہے, زبردستی چائے پلا رہا ہے, زبردستی گھر میں ناشتہ کروا رہا ہے, وہ قرض لیٹ کرنے کے لیے. تو اب یہ سود میں شمار ہوگا, یہ حدیث پاک آیا. اس لیے کسی کو قرضہ دیے نا تو پرہیز کرنا چاہیے ان کے ساتھ چائے پانی کرنے سے. ہاں قرضہ جب لے لیے تو ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد چائے پانی کا سلسلہ جاری رہے, لیکن قرضہ اگر دیے ہیں نا تو پھر ان سے جو ہے نا دوستانہ تعلق رہے, ملنا جلنا رہے, لیکن ان سے خرچہ نہ کروائیں اپنے اوپر. یعنی 50,000 کا خرچہ ہے تو 150 روز آپ کے اوپر خرچہ کر رہا ہے. 50,000 کا قرضہ ہے, وہ قرضہ روکنا ہے اس کو تو کیا کر رہا ہے, 150 آپ پہ خرچ کر رہا ہے, تو وہ سود میں شمار ہو سکتا ہے. اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا, موضوع کیا تھا ہمارا کہ صحابہ کرام, حضور اکرم علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں یہ الحمدللہ تبرکات پر یہ ایمان رکھتے تھے. اللہ کے اولیاء کرام اللہ کے نیک بندوں سے جڑی چیزوں پر اعتبار کرتے تھے, ان کو تبرک سمجھتے تھے. آئیے سنیے کچھ روایتیں. پہلے قرآن لیتے ہیں پھر حدیث لیتے ہیں. زمانہ چونکہ بہت عجیب غریب ہے, ہر آدمی کچھ نہ کچھ بولنا چاہتا ہے سوشل میڈیا میں, ہر آدمی شہرت چاہتا ہے اور اس کے لیے جو بکواس کرنا ہے بکواس کر رہے ہیں لوگ. اس لیے حق بات جو ہے نا آپ تک پہنچنا نہایت ضروری ہے. قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 248, قرآن ہے سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 248 سے سنیے توجہ کے ساتھ. اس آیت میں ایک تابوت کا ذکر ہے, ایک صندوق کا ذکر ہے جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں. جس کو کیا بولتے ہیں, تابوت سکینہ. تابوت کا نام ہے یہ, اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. تابوت بولتے ہیں اس کو, لیکن دراصل وہ ایک صندوق ہے. اس صندوق میں کیا تھا, تابوت کیا ہے, اس کی برکت کیا تھی, قرآن کیا کہتا ہے سنیے. پہلے آپ سنیے کہ اس تابوت میں کیا تھا. اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر نبیوں کے تبرکات تھے. اس تابوت میں کیا تھے, انبیاء کرام کے تبرکات. ہوتا کیا تھا اس سے, بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں, یہ لوگ کیا کرتے تھے, جب بھی کسی قوم سے ان کی لڑائی ہوتی تھی نا
تو اس تابوت کو سامنے رکھ کر لڑائی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس تابوت کی برکت سے بنی اسرائیل کو جیت عطا کرتا تھا، بنی اسرائیل کو فتح ملتی تھی۔ کیوں؟ اس تابوت کی وجہ سے۔ اس تابوت یعنی صندوق میں کیا تھا اور بھی سنیے۔ آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا، اچھا صندوق بہت پرانا تھا، وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ آدم علیہ السلام کو جب وہ صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانوں کی تصویریں تھیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی طرف سے تھی، یعنی تصویروں کا معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جو تصویر تھی اس میں کیا تھی؟ وہ قدرت الہی کے طور پر کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کو جب وہ صندوق ملا تھا اس میں تمام نبیوں کی بھی تصویریں اور تمام نبیوں کی گھروں کی بھی تصویریں تھیں۔ کمال ہے، میرے آقا کی بھی تھی اور آقا کے حجرے کی بھی تھی، ہے نا، ہمارے لیے تو الحمدللہ۔ تو تمام نبیوں کی تصویریں اور گھروں کی تصویریں تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام اور حضور کے مقدس مکان کی تصویر ایک لال یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی، حضور کی تصویر، اور اس تصویر میں حضور نماز کی حالت میں تھے۔ جو تصویر اس میں تھی اس تصویر میں حضور کس حالت میں تھے؟ نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ تصویر ایسی تھی کہ صحابہ بھی ہیں اور حضور بھی ہیں۔ یہ تصویریں قدرتی تھی، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے، ضرورت کے سامان۔ اس کے علاوہ صندوق میں توریت شریف کی کچھ تختیاں تھیں، جنتی لاٹھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ بھی اس میں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس، ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ہارون علیہ السلام کی لاٹھی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی بھی اس میں تھی۔ بنی اسرائیل پر جو من و سلوہ اترتا تھا نا، آسمان سے کھانا آتا تھا، اس کھانے کا تھوڑا حصہ بھی اس میں موجود تھا۔ یہ روح البیان جلد 1 صفحہ 386 میں ہے۔ اب آپ غور کریں، اس تابوت میں جو کچھ بھی تھا وہ سب نبیوں کے تبرکات تھے، تصویریں ہیں، فوٹو ہیں، لباس ہیں، لاٹھی ہے، جنتی لاٹھی ہے، یعنی نبیوں کے تبرکات تھے۔ اور کام کیا آ رہا تھا کہ وہ جیت کے لیے، فتح کے لیے، جنگ میں جیت کے لیے الحمدللہ بنی اسرائیل اس کا استعمال کرتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے، وہ بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ صندوق کی برکتیں سنیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون ملتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی نا تو وہ صندوق کو سامنے رکھتے اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ ایک بار میں یہی جنازے کی نماز پڑھا رہا تھا، جنازہ پڑھا کے جب آیا نا تو کوئی ایک بندہ تھا ٹیڑھا میڑھا، کہنے لگا وہ جنازے کے بعد دعا کیوں مانگتے ہیں آپ؟ میں بولا آپ کو کوئی دقت ہے؟ بولے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ میت سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی عجیب و غریب قسم کے لوگ، جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے لوگ، بولے آپ میت ایسا لگتا ہے مردے سے مانگ رہے ہیں۔ میں بولا جب تمہاری عقل اتنی کم ہے نا تو اس طرح کے سوال تمہارے ذہن میں آئیں گے۔ میت سے کون مانگ رہا ہے؟ میت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ مجھے یاد اس لیے آیا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام تابوت کو سامنے رکھتے اور پھر مشکل کے وقت دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور تابوت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی جو فاتحہ ہوتی ہے نا تو بولے فاتحہ سے کھانا جو آپ رکھتے ہیں نا ہمیں اس سے دقت نہیں ہے، آپ کھانا بس سامنے بس رکھو، سامنے بس نہیں رکھو، کہیں اور رکھ دو چلے گا، سامنے نہیں رکھو۔ سامنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ سامنے جب آپ کے کھانا رکھا رہتا ہے نا تو ایک اشارہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی تبرک سمجھتے ہیں اور یہ بھی جو مسلمانوں کو کھلائیں گے اس کا ثواب بھی پہنچا رہے ہیں، بس اس کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اور کون سا پورا ڈیگ اٹھا کے لا کے رکھتے ہیں، تھوڑا سا تبرک لا کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں نا، یہ دیکھیے قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اب آپ غور کریں، یہاں وہاں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ زمانہ بہت عجیب و غریب ہے، ہر آدمی اسلام پہ کمنٹس کرنے کو بیٹھا ہوا ہے۔ سیکھنا کچھ نہیں ہے، پڑھنا کچھ نہیں ہے، کتابیں نہیں پڑھنی ہے، علماء سے رابطے نہیں کرنا ہے، بس موبائل اٹھانا ہے، گوگل بابا سے پوچھنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے۔ اب یہ جب کنڈیشن ہوگا نا تو عجیب و غریب معاملات ہی ہوں گے نا۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حال کیا ہے کہ اس صندوق کو سامنے رکھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے جیت پاتے، اور جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بتائیے قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے، صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق تو ہی بتا۔ اب پاور بھی تھا نا، تمام نبیوں کی تصویریں رکھی ہے، تمام نبیوں کے مکانات کی تصویریں رکھی ہے،
تبھی تو ہم لوگ کئی اولیاء کرام کی تبرکات ہمارے یہاں رکھے ہوتے ہیں، سالانہ اس کو دیدار کراتے ہیں۔ جیسے آپ کے مہاراشٹر میں خلد آباد میں حضور علیہ السلام کا جبہ شریف ہے، 12ویں شریف کو جبہ کا دیدار کراتے ہیں۔ میں کئی لوگوں سے سنا کہ جب وہ جبہ کا دیدار کراتے ہیں نا، تو گرچہ وہ صحابہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ حضور کا جبہ نکال کر دیدار کراتے ہیں تو ایسا لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں کا ماحول ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ تشریف فرمائے اور صحابہ حضور کے جبے کو نکال کر دیدار کراتے ہیں۔ یعنی اتنی تاثیر ہے، واقعی میں تاثیر ہوتی ہے۔ اگر تاثیر نہیں ہوتی نا، اگر اللہ والوں سے جڑی چیزوں میں تاثیر نہیں ہوتی تو مقام ابراہیم جو آپ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں، کعبے کے پاس جو مقام ابراہیم ہے، جس جگہ کے پاس ہر حاجی کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا ہے، اس مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم کے نشان ہے، قدم کا نشان نہیں رکھا جاتا، اور اس قدم کے نشان کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کو نہیں کہا جاتا۔ اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی وہ پتھر وہاں رکھا ہی ہے، حکم بھی ہے رکھنے کا، ہٹا نہیں سکتے، اس لیے بھی ہٹا نہیں سکتے کہ اس جگہ حکم ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا۔ سعودی حکومت کئی چیزیں ہٹا دی لیکن اس کو نہیں ہٹا سکتی، اس لیے نہیں ہٹا سکتی کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور قرآن نے ہی کہا ہے کہ اس کی جگہ آپ نماز پڑھنے کا مصلی بناؤ۔ اور وہ ہے کیا؟ وہ پتھر، اس پتھر میں ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان، اور کچھ نہیں ہے۔ اب غور کریں کہ تبرکات جو ہے نا، وہ الحمدللہ ہمارے یہاں تبرکات کی اہمیت جو ہے وہ قرآن پاک کی تفاسیر سے ثابت ہے۔ اور بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی۔ ایک تو آپ نے یہ سورہ بقرہ کی یہ آیت سنی، قرآن کی ایک دوسری بات سنیے، قرآن پاک سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنواں میں ڈال دیا تھا، یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، روشنی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو کنواں سے لوگوں نے نکالا، بہت وقت زمانہ گزرا، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے۔ پھر بہت تفصیلات ہیں اس کے کہ مصر کے جب بادشاہ ہوئے نا تو یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ تو میرے بھائی لوگ ہیں۔ فرمایا تمہارے والد کیسے ہیں؟ بولے وہ ان کا بیٹا گم گیا ہے، ان کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور کرتا اتار کے دیا، بولو یہ کرتا لے جاؤ، یہ قرآن ہے، قرآن پاک سورہ یوسف آیت نمبر 93۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا دیا اتار کے، فرمایا یہ کرتا لو اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے میں ڈالو، اور تم چہرے میں میرا کرتا ڈالو گے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ قرآن پاک ہے، بتائیں پڑھنا چاہیے قرآن پاک کو۔ یعنی ان لوگوں نے یہ نہیں کہا، وہ نبی کے بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں۔ اچھا یہ کمال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی۔ یعنی یہ وہ خاندان ہے جس کا 4 نسل نبی ہیں، اور ان کے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایک نبی یوسف علیہ السلام اپنے باپ وہ بھی نبی، ان کی آنکھوں کی بینائی کے لیے اپنا کرتا دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میرا کرتا لے جاؤ، میرے ابو کے چہرے پہ ڈالو اور دیکھنا تم اس کرتے کی تاثیر کہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اور ادھر یعقوب علیہ السلام میں وہ تاثیر کہ جب یہ مصر سے کرتا لے کر نکلے نا تو یعقوب علیہ السلام گھر میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بھی قرآن میں یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف پڑھے کبھی، یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر ادھر سے سینکڑوں کلومیٹر دور سے بچے نکلے ہیں، اور گھر میں یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والے کہہ رہے ہیں آپ بڈھے ہو گئے۔ گھر میں جو عورتیں تھیں نا، بولے آپ کا بڑھاپا ہے، کہاں یوسف برسوں پہلے گم گئے، کہاں ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بچے لوگ لے کر کیا آئے؟ یوسف علیہ السلام کا کرتا، اور جب کرتا آنکھوں میں ڈالا تو آنکھیں آ گئی، آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ بتائیے تبرکات کس کو بولتے ہیں؟ برکتیں لینا ہوتا ہے۔ اسی برکت میں ایک حصہ ہے نا کہ جو کوئی حج کو جاتا ہے، حاجی حج کر کے آتا ہے، آپ اس کا ہاتھ چومتے ہیں نا، کیا لایا؟ انہوں نے کچھ اٹھا کے لایا؟ وہ حرم کی چادر اپنے ہاتھ میں باندھے رکھتے ہیں یا کعبے کی چادر باندھ کے رکھتے ہیں؟ مکہ مدینہ کی مٹی لگائے رکھتے ہیں ہر وقت ہاتھ میں؟ نہیں لگتے۔ بس یہ کہ وہ گئے وہاں پر ہیں اور انہوں نے کعبے کو چھوا، ان کی مدینہ پاک کی، مکہ شریف کی آب و ہوا ان کے بدن کو لگی۔ اب حکم یہ ہے کہ قیامت جب تک وہ زندہ رہیں، لوگ چاہیں تو ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے سکتے ہیں، چومتے ہیں نا ہاتھوں کو۔ کیا ہے یہ بھی تبرک ہی ہے۔ جو حاجیوں کے ہاتھ کا بوسہ ہوتا ہے نا، یہ بھی تبرک ہی ہے، برکت لینے کے لیے، یہ کہ یہ ہاتھ وہاں سے ہو کر کے آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس اگر کوئی آتا اور آ کے کہتا میں مدینے سے آیا ہوں، تو امام علیہ سنت ان کی قدموں کو بوسہ دیتے اور ان کی آنکھوں کو بوسہ دیتے تھے، آنکھوں کو، ان آنکھوں نے مدینہ دیکھ کر کے آیا۔ تو یہ تبرکات ہیں۔
آپ نے تو قرآن سن لیا نا، اب حدیث دیکھیے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا عبداللہ سے روایت ہے، اسما بنت ابو بکر نے، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے اسما، توجہ دیجئے ان باتوں پہ، ابو بکر کی بیٹی ہے اسما، ابو بکر کی بیٹی اسما نے کسروانی تیلسان کا جبہ نکالا، ایک جبہ نکالا انہوں نے، جبہ جو پہنتے ہیں نا جمعہ وغیرہ میں، آپ دیکھو کہ میں پہنتا ہوں بیان وغیرہ کرتے وقت، وہ جبہ نکالا جس کے گریبان اور چاکوں پر ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا، اس کو گریبان بولتے ہیں، لوگ بولتے ہیں میرا گریبان نہیں پکڑو، اس کو بولتے ہیں گریبان۔ تو وہ اس گریبان میں جو ہے نا وہ ریشم کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے، اور اسما کہنے لگی یہ حضرت عائشہ کے پاس تھا، یہ جو جبہ تھا کس کے پاس تھا؟ سیدہ عائشہ کے پاس، اور جب وہ انتقال کری تو میں نے لے لیا، اور نبی کریم علیہ السلام اس کو پہنتے تھے، ہے نا، سیدہ عائشہ نے بھی بچا کر رکھا، اب میں رکھ رہی ہوں۔ اور سنو کیا کہتے ہیں آگے، فرماتے ہیں کہ ہم بیماروں کے لیے اس کو دھوتے ہیں اور اس کے ساتھ بیماروں کے لیے شفا طلب کرتے ہیں، چادر کو، اس جبے کو دھوتے ہیں اور اس کا جو دھون ہے، دھولا ہوا پانی ہے، وہ پانی بیماروں کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا کرتا ہے۔ اچھا یہ حدیث بھی کہاں ہے؟ یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا نا، یہ حدیث پاک صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 190 میں ہے۔ اب غور کریں، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، حضور کے جبے کو دھوتی ہیں اور اس کا دھون بیماروں کو دیتی ہیں اور وہ بندہ شفا پا جاتا ہے۔ اور دیکھیں حضور اکرم علیہ السلام ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور گھر میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ ام سلیم حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرنے والی صحابیاں ہیں۔ حضور ایک بار ان کے گھر سو رہے تھے تو حضور علیہ السلام دوپہر کا کھانا کھا کر سوئے۔ حضور علیہ السلام کے سگے رشتوں میں آتے تھے یہ، تو آقا ان کے یہاں چلے جاتے تھے، کھانا کھانا آرام کرنا یہ ہو جاتا تھا۔ تو آقا آرام کر رہے ہیں تو ام سلیم نے دیکھا گرمی کا موسم ہے، سرکار آرام فرما رہے ہیں، تو سرکار کے بدن سے پسینہ آ رہا تھا، حضور کے پسینے سے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ جب پسینہ ٹپک رہا تھا نا، اور آقا فطرتی طور پر حضور کے بدن سے پسینہ بہت نکلتا تھا، آقا کریم کا جب پسینہ ٹپک رہا تھا نا تو ام سلیم نے شیشی لی اور حضور کے پسینے کے قطرات کو اپنی شیشی میں جمع کرنے لگی۔ آقا کی نیند کھلی، فرمایا کیا کر رہی ہو؟ عرض کی آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں۔ فرمایا کیا کرو گی؟ عرض کرنے لگی خوشبو کے طور پر استعمال کروں گی۔ تو خواتین آتی تھی شادی کے موقع پہ، آتی تھی ان کے پاس کہ ہمارے گھر شادی ہے، ہماری بیٹی کو خوشبو لگانے کے لیے کچھ دو، تو ام سلیم حضور کا پسینہ دیتی تھی۔ اور کرم یہ تھا، غور کیجئے کہ جو دلہن کے لیے ان کے گھر سے حضور کے پسینے کی خوشبو لے جایا گیا نا، تو وہ دلہن تو خوشبودار ہوئی ہی، کہا جاتا ہے کہ اس دلہن سے جو بچہ ہوتا تھا نا، اس بچے کے بدن سے بھی خوشبو آتی تھی۔ کمال کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پسینے کی برکت۔ یہ ام سلیم جو ہے نا، آقا ایک بار ان کے یہاں گئے، گھر میں مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ مشکیزہ جو وہ چمڑے کا پانی کا بناتے ہیں نا، جو آپ میں سے کوئی اجمیر شریف اگر گیا ہوگا تو اجمیر میں وضو خانے میں کچھ لوگ ہے نا وہ چمڑے کا لٹکائے رہتے ہیں، بولے وہ 10 روپے کا پانی ڈال دو، 10 روپے کے، جبکہ ان کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ کہے گا 10 روپے کا پانی، وہی کا پانی اٹھاتے، وہ آپ سے 10 روپے لیتے، پھر وہی پانی وہی ڈالتے، پھر وہی اٹھا کے وہی ڈالتے۔ بالکل ہرگز نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کسی مزار میں بھی جاؤ نا تو پیٹیوں میں پیسے بالکل نہیں ڈالنا، بالکل نہیں ڈالنا۔ مزارات میں ہم لینے جاتے ہیں، دینے نہیں جاتے، وہاں جائیں دعا کریں آ جائیں۔ وہ جو مزارات پہ آپ پیسے ڈالتے ہیں نا، اس پیسے سے جو ہے نا وہ ان کے خادموں کا عیش ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ بالکل کسی بھی مزار میں آپ جائیں نا تو ہرگز پیسے نہ ڈالیں، پیسے نہ ڈالیں۔ اور دوسرا، کپڑے کی چادر نہ چڑھائیں، چادر پھول کی چڑھائیں، اور جو آپ سے بنتا ہے پڑھ کے اصالے ثواب کر کے آ جائیں۔ جی بالکل یہ یاد رکھیں، ورنہ مزارات کے خادموں نے وہ تماشا کر کے رکھا ہے، وہ تماشا کر کے رکھا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات کی برکتیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں، صرف وہ خادموں کی بدتمیزیوں کی وجہ سے۔ اللہ کرم فرمائے، جائیں مزارات پر، لیکن بالکل یہ ایسی کچھ پھول لے لیں، گلاب کا پھول لے لیں، جو بھی پھول ملتا وہ لے لیں، وہ پھول چڑھائیں، دعا کریں کچھ پڑھ کر کے اور آ جائیں، بالکل کسی ڈبے میں۔ اب قدم بوسی سے بھی پرہیزی کریں، مطلب اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ بتایا نا وہ یہی ہے کہ مزار سے 4 قدم دور رہ کر آپ سے جو پڑھتے بنتا ہے پڑھیں اور ایصال ثواب کر کے آ جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ طریقہ لکھا ہے، تو وہ مزار کو چھونے وغیرہ سے بھی پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ کپڑے کی چادر تو چڑھائے نا۔ ابھی میں یوپی گیا تھا تو وہ ایک خانقاہ میں ہم لوگ گئے، بہت سارے مزار تھے، اس میں چادریں چڑھی ہوئی تھی، چادروں میں لکھا ہوا تھا یاسین شریف، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ، اور چادریں یوں مطلب کہیں اڑ رہی تھی کہیں گھوم رہی تھی، قبروں سے اتر کر کے ایسے مطلب کچروں ٹائپ پڑی تھی۔
اس لیے بہت پرہیز کریں مزاروں پہ کپڑے کی چادر، خاص کر لکھی ہوئی چادر، کان پکڑنے کے نہیں چڑھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بس کرنا یہ کہ پھول کی چادر اگر ہے تو پھول کی چادر چڑھائیں، ورنہ پھول کی چادر سے بھی بہتر وہ ہے جو آپ پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، جو آپ سے بنتا ہے نا، وہ جو آپ پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں وہ پھول کی چادر سے بھی بیسٹ ہے۔ تو یہ کریں آپ۔ تو مشکیزہ جو تھا نا، بات کہاں چلی گئی؟ وہ مشکیزہ جو سمجھ گئے نا، وہ جانوروں کا کھال کا بناتے تھے پانی بھرنے کا، مشکیزہ لٹکا تھا ام سلیم کے گھر میں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس سے پانی پیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو مشکیزہ سے پانی پیا نا ام سلیم کے گھر میں، ام سلیم نے مشکیزے کا اس حصہ جہاں حضور نے پانی پیا تھا اس حصے کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا کہ میرے آقا نے یہاں منہ لگا کے پیا، اس حصے کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لو۔ الحمدللہ۔ کیا اور ایک صحابی تھے، وہ صحابی نا وہ سر منڈواتے تھے کہیں پر تو تھوڑا سا جو بال کا حصہ نا وہ چھوڑ دیتے تھے، لوگ ان کو ہنستے بھی تھے، وہ کیا کر رہے ہو، یہ منڈانا ہی تو پورا بال منڈوا لو، یہ تھوڑا سا چھوڑ کیوں دیتے ہو؟ بولے میرے آقا نے یہاں ہاتھ رکھا تھا، سرکار ہاتھ رکھے ہیں، تو جہاں سرکار ہاتھ رکھے ان بالوں کو میں اتار کر کے کہیں پھینکوں گا؟ کیا نہیں پھینکوں گا، منڈانا بھی ہوگا گرمی کی وجہ سے تو باقی حصہ منڈا لوں گا، اس حصے کو نہیں منڈاؤں گا۔ ایک صحابی نابینا تھے، حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے میری آنکھیں آ جائیں۔ فرمایا قبول ہے؟ بولے ہاں آنکھیں آ جائے، دعا کر دیجئے۔ آقا نے دعا کی، آنکھیں آ گئی۔ جب آنکھیں آئے نا تو حضور کو سر سے پیر تک دیکھا اور فرمایا دعا کیجئے آنکھیں چلی جائے۔ بولے کمال کرتے ہو، ابھی آنکھیں آنے کی دعا کی، ابھی جانے کی؟ بولے بس قیامت کے دن اگر خدا پوچھے گا کہ آنکھ دیا تو کیا دیکھا تھا، تو کہہ دوں گا رسول اللہ کو دیکھا تھا، اور کچھ نہیں دیکھا، بس رسول اللہ کو دیکھا اور کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو آنکھوں کا حساب بھی آسان ہوگا اور قیامت کے دن اس عقیدت کے بدلے میں انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ تو صحابہ ایسی محبت کرتے تھے، ہم لوگ کیا کریں گے وہ محبت؟ ہم لوگ تو کر ہی نہیں پاتے، بس بول پاتے ہیں، اور وہ بولنا بھی کئیوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ صحابہ تو ایسی محبت کر کے گئے، پریکٹیکلی محبت کر کے گئے، بتائیں کیسی محبت تھی وہ۔ آج کل کسی اندھے کو آنکھ مل جائے تو کیا کہنا، وہ تو دوڑے، دنیا دیکھے، بیوی بچے دیکھے، گھر بار دیکھے، پتہ نہیں پاگل ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے وہ کہ دنیا ایسی ہے جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن وہ کیسے محبت کرنے والے لوگ تھے کہ آنکھیں آئی، سرکار کو ہی دیکھا، کچھ دیکھا ہی نہیں، اور فرمایا دعا کیجیے آنکھ چلی جائے۔ الحمدللہ۔ یہ حدیث پاک جو میں نے عرض کیا نا، مسند احمد بن حنبل کی جلد 3 کی صفحہ 119 میں ہے، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس، سیدہ عائشہ میں بتا دوں وہ عالمہ سیدہ عائشہ، کہا جاتا ہے کہ صحابہ اگر کسی مسئلے میں پھنستے تھے تو سیدہ عائشہ کے پاس پوچھنے جاتے تھے، اتنی بڑی عالمہ، اور وہ کیا کرتی ہیں؟ سیدہ عائشہ کے پاس وہ کمبل تھا جس میں نبی کریم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا، آقا کا جب وصال ہوا تھا، پردہ کیے تھے، وہ کمبل جو اوڑھ کے رکھے تھے سیدہ عائشہ اس کمبل کو محفوظ رکھی تھی۔ جیسا کہ ابو ہریرہ، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موٹا کمبل نکال کر ہمیں دکھایا اور بتایا کہ حضور کا وصال اس کمبل میں ہوا تھا۔ کمبل کو سیف رکھیے، محفوظ رکھیے۔ تبرکات کس کو بولتے ہیں؟ اچھا یہ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 438 میں، بخاری شریف میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے نالین پاک اور ایک پیالہ بھی محفوظ تھا جس میں حضور نبی اکرم علیہ السلام پانی پیا کرتے تھے۔ نالین کے حوالے سے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن تہمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں 2 پرانے نالین جوتیوں کو نالین بولتے ہیں، یاد رکھیں، 2 پرانے نالین مبارک نکال کر دکھائے، ان میں سے ایک کے 2 تسمے تھے۔ پھر ثابت بنانی نے اس کے بعد حضرت انس نے روایت کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ یہ دونوں حضور اکرم علیہ السلام کے نالین مبارک ہیں۔ حضور کے نالین کو بھی آپ نے سیف کر کے رکھا تھا۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 438۔ اور حضرت حجاج بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس کے پاس تھے، آپ نے ایک برتن منگوایا جس میں لوہے کے 3 مادہ گوہ اور لوہے کا ایک چھالا تھا، یعنی برتن تھا، اور کیا بناوٹ تھی وہ بتایا۔ آپ نے اسے کالا غلاف نکالا، آپ نے اسے سیاہ غلاف سے نکالا، یعنی غلاف کے اندر رکھا ہوا تھا جو درمیانی سائز سے کم اور نصف چوتھائی سے زیادہ تھا، اور حضرت انس کے حکم سے اس میں ہمارے لیے پانی ڈال کر لایا گیا، تو ہم نے پانی پیا، اور پانی پیا بھی، اور پانی لے کر اپنے سروں پہ بھی ڈالے اور اپنے چہروں پہ بھی ڈالے، اور آقا کریم علیہ السلام پر درود پڑھا۔
آج بھی کوئی پرانی عورتیں دیکھو نا، آپ اس کو پانی پڑھ کے دو نا تو درود شریف پڑھتے پڑھتے وہ پانیاں کبھی اپنے چہرے پہ ڈالے گی، اپنے سر پہ ڈالے گی، ہے نا، پھر کوئی برکتیں لے کے ڈالیں گی. یہ جو ہے نا، یہ صحابہ کے طریقے، صحابہ کے دور میں بھی ہیں. برتن کون سا، پیالہ کون سا تھا جس میں حضور پانی پیے؟ جب اس میں پانی آیا تو پانی پیے بھی، اور اس پانی کو لے کر سر میں اور چہرے میں بھی لگایا. پانی لگانے کا تھوڑی ہے چہرے اور سر میں، لیکن عقیدت کیا تھی کہ یہ پیالہ چونکہ رسول اللہ کا استعمال کیا ہوا ہے، اس کا پانی سر اور چہرے میں لگائیں گے، سینے میں لگائیں گے تو برکتیں حاصل ہوگی. بتائیے، صحابہ کا طریقہ ہے. مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 187، اس باب میں آخری حدیث سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور حج کے موقع پر قربانی دینے سے فارغ ہوئے تو حضور نے سر انور کا دایاں حصہ حجام کے سامنے کر دیا. حاجی لوگ جب حج کرتے ہیں نا تو ایک آخری کام یہ سر منڈانا بھی ہوتا ہے. حضور نے سر منڈایا. جب سر منڈایا تو پہلے حضور علیہ السلام نے دایاں حصہ منڈوایا، اور جب دایاں حصے کے بال نیچے آ گئے تو حضور نے وہ مبارک بال جو ہے نا، حضرت انس کہتے ہیں کہ آقا نے مجھے دیے. پھر آقا نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ بال ان کو دیے، اور اس کے بعد حجام کے سامنے دوسری جانب آپ نے کیا، اس طرف کے بھی بال مونڈے دیے. آپ نے وہ بال بھی ابو طلحہ کو دیے، یعنی پورے بال اتار کر ابو طلحہ کو دیے، اور فرمایا سنو یہ بال صحابہ میں تقسیم کر دو. نبی کریم فرما رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، وہ بھی آپ سنیں. صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 421 کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے خود اپنے بال صحابہ کو دیے، فرمایا تقسیم کر دو، آپس میں رکھ لو بالوں کو. اب سوال یہ کہ آقا کے بال رکھے. حضرت انس کا جب وصال ہو رہا تھا نا تو حضرت انس کے پاس یہ بال تھے. اب یہ تو بیان ہی کر رہے انہوں نے حدیث، یہ بال ان کے پاس بھی تھے. اور حضور کے بال کی کرامت یہ بھی ہے کہ وہ بال جو ہے نا بڑھتے ہیں، جہاں رکھا رہتا ہے وہ بڑھتے ہیں. تو وہ بال ان کے پاس تھے ہی. جب بال تھے جب ان کا انتقال ہونے لگا، کہنے لگے ان بالوں کو میرے دونوں ہونٹ کے بیچ رکھ دینا. صحابی ہیں، کہہ رہے میرے دونوں ہونٹوں کے بیچ رکھ دینا. کسی نے پوچھا فائدہ؟ بولے قبر کے سوالوں کے جواب میں آسانی ہوگی. ہمارے لیے تو ہمارا تو کیا، وہ تو صحابی تھے، ان کے تو وہ بال نہیں بھی رکھتے نا تو امید ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، آقا کے ہر صحابی جنتی ہیں، یہ نو ڈاؤٹ، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. پھر بھی الحمدللہ وہ صحابی رسول کیا کر رہے ہیں، حضور کے مبارک بال رکھوا رہے ہیں کہ یہ رکھ دیجئے نا، وہ بال جو ہے نا اس کی برکت سے قبر اچھی رہے گی، سوالوں کا جواب دے دوں گا. اب ہم لوگ تو رہے محروم لوگ، ہمارے پاس کہاں سرکار علیہ السلام کے منہ مبارک، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ عہد نامہ رکھ دیتے ہیں. عہد نامہ میں سرکار کے بال تو نہیں ہے، لیکن سرکار کا نام ہے، سرکار کے اہل بیت کے نام ہے، بزرگوں کے نام ہے، اللہ والوں کے نام ہے، کچھ تو برکت حاصل ہوگی، ہے نا. یہ رکھ دیتے ہیں. بعض لوگ کسی پیر سے مرید ہوتے تو ان کا شجرہ رکھ دیتے ہیں. پیر سے مرید ہیں تو شجرے میں بھی بزرگوں کے نام، حضور سے لے کر صحابہ سے لے کر کے ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ نام لکھے رہتا ہے، ان سے برکتیں ملتی ہیں. بس یہ کہ فائدہ ہو جائے. آپ یقین مانیں قبر میں آدمی ڈوبتے ہوئے آدمی کی طرح کچھ تو سہارا مل جائے. بالکل آپ اس سے انکار نہیں کرے گا، ہم شجرہ نہیں رکھیں گے، ہم عہد نامہ نہیں رکھیں گے. قبر والے سے پوچھئے، آپ یقین مانیں قبر میں جب بندہ تنہا ہوتا ہے، دنیا ان کو چھوڑ کے آتی ہے، وہ بھی زمین کے اندر ہوتا ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، وہاں پر تو یہ کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. کچھ تو برکت ملے اور کسی کے ذریعے ملے اور بندہ کا قبر اچھا ہو جائے، اس کے لیے جو ہے نا ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. لیکن آج کل مطلب کی دنیا ہے، سب کچھ لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. پہلے لوگ دفناتے تھے نا تو اپنی میت کی قبر کے پاس باہر بیٹھتے تھے، حافظ قرآن بٹھالتے تھے، 3 دن تک تلاوت ہوتی تھی قبر کے باہر. نبی کریم سے ثابت ہے کہ دفنا کے جب حضور دفن سے فارغ ہوتے تھے نا تو باہر سے آواز دے کر اس کا نام لے کر کہتے تھے کہ سوال یہ ہوگا جواب یہ ہے، سوال یہ ہوگا جواب یہ ہے. حضور جواب یاد دلاتے تھے. اب تو عجیب و غریب حال ہے، بالکل بھاگنے کی پڑی رہتی ہے لوگوں کو. بیٹا باپ کو بھی دفناتا ہے تو تھوڑی دیر رکتا نہیں وہاں پر، باپ بھی جوان بیٹے کو دفناتا ہے تو باپ بھی تھوڑی دیر نہیں رکتا. بس یہ کہ کچھ لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ جیسی اذان ہونے لگتی ہے تو آواز بھگو چلو چلو، کہے چلو بھائی، جو بیٹھنا ہے بیٹھنے دو، رکنا ہے رکنے دو. اذان دیتے وقت بھاگنا ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اذان ہو رہی تو سب لوگ خالی کر دیں، وہاں پر سب لوگ وہیں کھڑے رہیں، اذان ہو جائے. پھر بھی الحمدللہ ہم لوگوں کے یہاں تو یہ ہے کہ کم سے کم یہ کہ دفنانے کے بعد فاتحہ ہوتی ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، پھر اذان ہوتی ہے، کم سے کم 10-15 منٹ کا وقت تو لگ جاتا ہے. اور اس 10-15 منٹ میں الحمدللہ سوال جواب سب ہو جاتا ہے. اور امید ہے کہ یہ جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اذان دی جاتی ہے نا، اس سے فائدہ ہوگا میت کو. جن کے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ دفنا اور بھگو تو میت کو بالکل ایک دم چھوڑ کے آ جانا ہوتا ہے. وہ
پہلے تو کم سے کم 3 دن بیٹھاتے تو 10 منٹ تو رک جائیں. اب جب 3 دن لوگ بٹھالتے تھے پہلے زمانے میں، 3 دن بٹھالتے تھے تو قرآن ہی پڑھتے تھے وہ. اب وہ فاتحہ میں بھی قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، اذان میں بھی اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے. اس لیے چکر میں نہ پڑیں. یہ خیال رکھیں کہ جب آپ دفنانے نا مردے کو تو کچھ دیر وہاں رکیں، اپنوں کی میت کے پاس رکیں، یوں بھی رکیں. اور جب آپ قبرستان جائیں نا تو بھی اپنوں کی قبروں کے پاس جا کر بیٹھیں، رکیں. حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ کسی کی قبر کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ پہچانتا ہے کہ کون آیا ہے. غور کریں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی امی قبر میں ہے اور آپ گئے ہو، آپ کی امی پہچان رہی میرا بیٹا آیا ہے، اور بیٹے کو فرصت ہی نہیں ہے، 2 منٹ رکا اس کو جانے کی پڑی رہتی ہے. کسا بیٹا ہے یہ؟ باپ آپ کی قبر میں ہے اور آپ گئے وہاں پر، فرصت ہی نہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ کر کے جو ہلکا پھلکا بنا پڑا اور کوئی ایک عقیدت ہی بھی نہیں، کوئی فیلنگ ہی نہیں ہوئی، کوئی کیفیت ہی نہیں ہوئی اور اٹھ کے بھگا. کیسا بیٹا ہے آپ؟ باپ کے گھر پہ، باپ کے زمین پر، باپ کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور باپ کی قبر کے پاس بیٹھنے کے 10 منٹ نہیں. یہ غلط تربیت ہے. اپنوں کی قبر کے پاس جائیں، کم سے کم ہر جمعہ ضرور جائیں پڑھیں. اور اگر آپ کے پاس وقت ہے نا تو تھوڑی دیر کھڑے رہ جائیں وہاں پر، اس لیے کہ آپ جب تک کھڑے رہیں گے، آپ جس کی قبر میں گئے ہیں ان کو لگے گا کہ میرا اپنا میرے پاس کھڑا ہے. اب جتنے دن کھڑے رہیں گے تو ان کو خوشی ہوگی نا. آپ کے لیے تو دنیا ہے، دوست ہے، یار ہے، دنیا ہے، دکان ہے، بازار ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ وہ تو قبر میں تنہا ہے، تو ان کی خوشی کا سبب بنے. تو بہرحال تبرکات جو ہے وہ اہل سنت والجماعت میں جو رائج ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، برکتیں بھی ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخری حدیث پاک آج کے درس کی سنیے. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی عطا بن ابی رباح عن جابر بن عبداللہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اکل سومن او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ وانہ اتی ببدر قال ابن وہب یعنی طبقا فیہ خضرات من بقول. یہ حدیث سنیے، بہت اہم ہے. چھٹی بھی ہے آج، تھوڑا درس لمبا بھی ہو جائے گا تو بیٹھیے گا. چھٹی ہے، کہیں جانا ہی نہیں، سارا کچھ بند ہے. یہ حدیث سن لیں آپ. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من اکلا سومن، یہ حکم والی حدیث ہے اور اس کو سن لیں. خاص کر جو نمازی حضرات مسجد آتے جاتے ہیں وہ تو توجہ سے سن لیں. حضور فرماتے ہیں من اکلا سومن، جس نے کچا لہسن کھایا، او بصلن یا کچا پیاز کھایا، فلیعتزلنا تو وہ ہم سے دور رہیں، اور لیعتزل مسجدنا یہ ہماری مسجد سے دور رہیں. کچا پیاز، کچا لہسن اگر یہ کھائیں نا تو اس کے کھانے کے بعد منہ صاف کیے بنا مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. جی ہاں، کھانا منع نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ کو مسجد آنا ہے تو برش کریں، صاف کریں، منہ کلی کریں. جب اپنے سے دیکھیں بھی اپنے منہ کے سامنے ہوا نکال کے کہ بدبو آ تو نہیں رہی ہے، سانس لے کر کے دیکھیں، اور جب یوں سانس لے کے دیکھیں بدبو نہیں آ رہی ہے پھر مسجد آئیں. اگر پیاز، لہسن، گٹکا، پان، تمباکو، اس سے بھی کئی بار اس سے بھی بدبو آتی ہے. یہ جو بھی چیز سے بدبو آئے، آدمی کو پتہ رہتا ہے میں کیا کھایا اور اس سے بدبو آ رہی کہ نہیں. جو چیز بھی بدبو والی ہیں اگر آپ نے اس کو استعمال کیا ہے تو اس کے فوراً بعد مسجد اس کو صاف کیے بنا آنا گناہ ہے. یہاں تک کہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بیماری ہو منہ سے بدبو آنے کی، یہ بھی ایک بیماری ہے، پیٹ سے ریلیٹڈ بیماری ہے لیکن منہ سے بدبو آتی ہے، اس کا علاج ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہے نا تو وہ جماعت میں حاضر نہ ہو. جی ہاں، منہ سے بدبو آ رہی تو گھر میں اکیلے نماز پڑھ لیں. اب سوال یہ کہ یہ ہوتا کیوں، اتنا سخت حکم کیوں ہے کہ منہ سے باس آ رہی تو آپ جماعت میں بھی حاضر نہ ہو، صاف کر کے آئیں. وہ چیزیں کھائی جس سے منہ سے بدبو آتی ہے تو فوراً مسجد نہ آئے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بہت پیاری وجہ ہے اس کی. وجہ یہ ہے کہ جب نمازی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا تو فرشتے اپنے منہ نمازی کے منہ سے لگا دیتے ہیں. الحمدللہ. غور کریں، فیلنگ، ان باتوں کو جو سنتے ہیں نا ان باتوں کو محسوس بھی کریں. جب آپ نماز میں تلاوت کریں تو آپ کو یاد آنی چاہیے کہ فرشتے نے اپنا منہ میرے منہ سے لگایا ہوا ہے. یعنی مزہ بھی آئے نا نماز میں. تو وہ فرشتوں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، جو بدبو ہوتی ہے نا اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور فرشتوں کی تکلیف کی وجہ سے شریعت نے منع کیا کہ آپ بدبو والی چیز کھا کے مسجد نہ آئیں. اچھا، اس پر اور آگے کی حدیث دیکھیے. یہ تو آقا نے فرمایا میرے پاس بھی نہیں آؤ، میری مسجد کے پاس بھی نہیں آؤ، اور فرمایا وَلْيَقْعَدْ فِي بَيْتِهِ، اپنے گھر میں بیٹھے رہو.
وَأَنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ قَالَ ابن وہب یعنی طبقاً فِيهِ خَضِرَاتٍ، حضور بدر میں تھے اور حضور کے پاس ایک تشت لایا گیا، اس میں ہری سبزیاں تھیں. فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، تو ان سبزیوں میں کچھ سبزیاں ایسی تھیں جس سے بانس آ رہی تھی. فَسَأَلَ عَنْهَا، پوچھا یہ بانس کیسی آ رہی؟ فَأُخْبِرَهُ، حضور کو خبر دی گئی کہ یہ سبزیوں کی بانس ہے. فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، اس میں سبزیاں ہیں. فَقَالَ قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِي کانا ماہو فلما، حضور نے فرمایا اس کو بعض صحابہ کے قریب کر دو، میرے سے دور کر دو. فلما راہو کرہا اکلوہا، جب حضور نے اس کو جب دیکھا کہ اب لوگ کھانے سے بھی پرہیز کر رہے ہیں، جب حضور نے فرمایا کہ اس کو میرے قریب نہ رکھو، دور کرو اس کو، بدبو آ رہی ہے اس سے، تو صحابہ تو دیوانے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا حضور ناپسند کر رہے ہیں تو اب اس کو کھانے کی لسٹ سے بھی باہر کر دیا، اب کھانا بھی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کو کھانا ہے، حلال چیز ہے. فرمایا کھاؤ. فإنی اناجی من لا تناجی، یہ حدیث دیکھیے، جو لوگ کہتے ہیں نا حضور ہماری طرح ہیں، وہ بھی سبق لیں. فرماتے ہیں حضور اکرم علیہ السلام فرماتے تم لوگ تو کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھاؤں گا؟ کہ میں اس سے کانوں کان بات کرتا ہوں جس سے تم لوگ نہیں کرتے ہو. کیا فرمایا؟ سرگوشی بولتے ہیں اس کو اردو میں، کہ میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے ہو. اب سوال ہے کہ لوگوں کے بیچ حضور کس سے سرگوشی کرتے ہیں؟ تو اب یاد رکھیں، لوگوں کے بیچ حضور بیٹھ کے بھی کسی سے بات کرتے ہیں جو صحابہ کو کسی کو نظر نہیں آتا. یہ بخاری ہے نا، بخاری میں حضور فرماتے ہیں کہ کل تم لوگ کھاؤ، فإنی اناجی من لا تناجی. حضور فرماتے ہیں جس سے میں سرگوشی کرتا ہوں، کانوں کان بات کرتا ہوں، تم لوگ ان سے بات نہیں کرتے ہو. یہ کون ہوتے ہیں جن سے حضور سرگوشی کرتے ہیں؟ سیدنا جبریل ہوتے ہیں، سیدنا میکائیل ہوتے ہیں، سیدنا اسرائیل ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں. یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، حضور ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی محفل میں کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا صدیق اکبر کو، صدیق میری دو تصویریں ہیں، ایک تو وہ جو تم لوگ دیکھ رہے ہو، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ بیوی بچے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا میرا جو ہے نا وہ میرے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میں کون ہوں. یہ بخاری کی بھی حدیث پاک ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ نہیں جانتے کوئی کہ میں کون ہوں. ایک تو دنیا میں مجھے رہنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، دین بتانا ہے، شریعت بتانا ہے، تو اس کے لیے انسان ہونا ضروری تھا. کوئی فرشتہ آ کے تبلیغ کرے تھوڑی مزہ آئے گا. انسانوں کے بیچ رہ کر انسانیت سکھاؤ تب تو ہے نا. اس لیے حضور کو بشر بنا کے تو بھیجا. لیکن حضور کی ایک دوسری جو حقیقت ہے، آقا خود فرماتے ہیں میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میں کون ہوں. اب دیکھیے نا، سب کے بیچ رہ کے سرگوشی بھی کر لیتے ہیں اور کسی کو کوئی خبر بھی نہیں ہے. الحمدللہ. اور پھر فرماتے ہیں قال ابن عفیر عن ابن وہب بقدر فیہ خضرات ولم یذکر اللیث وابو صفوان عن یونس قصۃ القدر. اچھا، یہ تو باتیں ہو گئی نا کہ بدبو دار چیز کھا کے مسجد نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، مسجد کے احترام پر جلدی سے کچھ منٹ میں کچھ باتیں سن لیتے ہیں جو نہایت ضروری بھی ہے، چونکہ مسجد کا معاملہ ہے اور بے حرمتی لوگوں سے ہو جاتی ہے کئی بار، ہمیں اس سے بچنا ہے. دو باتیں پہلے سن لیجئے مسجد کو خوشبودار رکھنے کے تعلق سے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام یہ تھا کہ ہر جمعہ کو مسجد نبوی میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے. لبان، جس کو لبان بولتے ہیں ہم لوگ، خود بولتے تھے وہ لوگ. یہ لبان کی طرح کوئی چیز ہوتی تھی، اس کو وہ لوگ جلاتے تھے، اس سے دھواں ہی نکلتا تھا اور اس دھوئیں کو پوری مسجد میں کرتے تھے. لبان کرنا چاہیے گھروں میں، اس کی بہت برکتیں ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم، اور کہاں کرتے تھے؟ مسجد میں. آج بھی کچھ لوگ مسجدوں میں کوئی اگربتی لا کے لگاتے ہیں، ہے نا، یہ کرتے ہیں. یا بس یہ کہ اگربتی جب آپ لگائیں تو اس وقت دھیان رکھنا چاہیے کہ اگربتی جو ہے نا وہ مسجد کے اندر دیا سلائی سے نہیں جلانا چاہیے. کیوں نہیں جلانا چاہیے؟ کہ دیا سلائی جب آپ جلاتے ہیں نا، ٹچ کرتے ہیں ماچس کی تلی ماچس سے نا، بارود کی بدبو آتی ہے، بارود کی بدبو آتی ہے، وہ بدبو مسجد میں منع ہے. جی، باریک سے باریک چیز ہے. جیسے کہ ہم لوگ جو چومتے ہیں نا یہ حضور کے نام کے وقت، کچھ لوگ آواز نکالتے ہیں، یہ آواز بھی منع ہے مسجد میں نکالنا. یہ بھی آپ مسئلہ آج یہ دھیان رکھ لیں، مسجد میں یہ آواز بھی منع ہے. یہ جو لوگ چومتے وقت چو کی آواز نکالتے ہیں نا، یہ منع ہے. چومنے کا مطلب آواز نکالنا نہیں، چومنے کا مطلب انگوٹھا ہونٹوں پہ رکھا، اس کو بولتے ہیں چومنا. انگوٹھا ہونٹوں پہ رکھے، ہو گیا چومنا، اس کے بعد آنکھوں سے لگا لیا. آواز نکالنا منع ہے. ویسے دیا سلائی جو جلاتے ہیں نا، اس کی بدبو منع ہے. مٹی کا تیل مسجد میں جلانا منع ہے، مٹی کا تیل مسجد میں جلانا منع ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک بار ہوا کیا کہ اس وقت لائٹ تھی نہیں، آپ کی مسجد میں موم بتی وغیرہ جلا رہے تھے. ایک بار آندھی آئی، طوفان آیا تو بار بار وہ بجھ رہا تھا، بار بار بجھ رہا تھا. تو اب آپ کے خادم صاحب تھے مولانا کفایت اللہ صاحب،
حاجی کفایت اللہ، انہوں نے کیا کیا، ایک لالٹین بلایا، اس میں انڈی کا تیل ڈالا، لالٹین بنایا، مٹی کا تیل نہیں ڈالا، انڈی کا تیل ڈالا، جلایا اور اندر رکھ دیا، کیونکہ بجھے نا، لیمپ ہے وہ۔ اعلیٰ حضرت آئے مسجد میں، فرمایا حاجی صاحب مسئلہ بتاتا ہوں، کب سے پتہ نہیں کیا مسجد میں مٹی کا تیل نہیں جلانا چاہیے؟ انہوں نے کہا حضور لالٹین ہے لیکن مٹی کا تیل نہیں ہے، انڈی کا تیل ڈالا ہوں۔ فرمایا کہ لالٹین میں تو انڈی کا تیل لوگ جنرلی نہیں جلاتے ہیں، اس میں مٹی کا تیل ہی جلاتے ہیں، تو ہم تو مسئلہ بتاتے ہیں کہ نہیں جلانا چاہیے، اب تم کس کس کو بتاؤ گے کہ اس میں انڈی کا تیل ہے؟ لوگ دیکھ کے جائیں گے، بولیں گے احمد رضا بتاتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ تو بولے حضور کرنا کیا چاہیے؟ بولے گیٹ کے یا تو گیٹ کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور ہر آنے جانے والے سے کہنا اس میں انڈی کا تیل ڈلا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کو اٹھاؤ لے جاؤ اور لے جا کر کے یہاں جو بھی اگربتی موم بتی جو نا وہی جلاؤ، یہ نہ جلاؤ جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ بتاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اس عالم کا نام ہے احمد رضا، کبھی احمد رضا کو پڑھیں بھی، کون ہے یہ؟ ایک بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور رات کا وقت تھا، تہجد کے لیے آپ کو وضو بنانا تھا، تیز آندھی چل رہی تھی، شدت کا ٹھنڈ موسم، تیز آندھی، لائٹ نہیں، اجالا نہیں، اب مسجد سے نکل کر وضو بنانا مطلب بھیگ جانا، اور ٹھنڈی کا موسم، وضو بنانا ہے، تہجد پڑھنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا تھا، آپ کا جو بستر تھا نا، وہ بستر کو آپ نے لیا، تکیہ لحاف جو بھی تھا سب کو لیا، اور تہ تہ کر کے اس کو اونچا کیا، اور اس پہ بیٹھ کر کے آپ کا جو پینے کا پانی تھا اس سے وضو بنایا۔ اب سوال یہ کہ بستر کی تہ موٹی کیوں کیا؟ کہ وضو کا پانی مسجد میں نہیں گرانا چاہیے، بستر بھیگ جائے تو چلے گا، بستر بھیگ جائے چلے گا، لیکن قطرات مسجد میں نہیں گرنا چاہیے اور تہجد بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ایسے محتاط آدمی کا نام تھا اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کو برا بولنے سے پہلے ایک بار پڑھنا چاہیے اعلیٰ حضرت کس شخصیت کا نام ہے۔ تو بہرحال مسجد جو ہے نا اس کا احترام کریں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے محلوں میں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں، یہ بھی حکم دیا۔ جب آپ کبھی آئے نا مسجد تو بس حکم بھی بس نہ دیا کریں کہ جھاڑو لگا دو یا وہ صاف کر دو، نہیں، کبھی قسمت جاگے نا تو خود بھی جھاڑو لیں اپنے ہاتھ میں، اور اپنے ہاتھوں سے بھی لگائیں کبھی مسجد میں جھاڑو، اور یقین کریں کہ جب مسجد سے آپ صفائی کر کے جو تنکا باہر کریں گے نا تو اس کا ثواب جب قیامت کو ملے گا تو آپ اس وقت تصور کریں گے کاش جھاڑو لے کے مسجد میں بیٹھا رہتا اور روز جھاڑو ہی لگا رہا ہوتا۔ مسجد کی صفائی کی اتنی اہمیت ہے، تو مسجد کو صاف رکھنے کی کوشش جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کے یہاں ہماری مسجد میں بھی یہ کام ہو رہا ہے جس کو انشاءاللہ آج کے بعد ہم لوگ روک دیں گے۔ میں سوچ تو برسوں سے رہا تھا، ہم لوگ کے یہاں ہمارے یہاں جو پیٹی چلتی ہے نا، وہ پیٹی چلتی ہے تو پیٹی چلنے کے بعد جمعہ میں بھی اور مغرب میں بھی جب پیٹی بند ہوتی ہے نا تو وہ دھڑ 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 بجاتے ہیں۔ تو جو لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ کرتے ہیں نا وہ بھی یہ سن لیں، اور یا نئی جو بیٹھے نا تو انشاءاللہ ان کو بتا دیا جائے گا۔ جو پیٹی چلنا بند ہو جاتی ہے لاسٹ تک ختم ہو جاتا ہے نا تو وہ دھڑ دھڑ بجانے کے بجائے بلند آواز سے آمین کا لفظ بلند کریں، یوں بھی کچھ نہ بولیں، آمین بلند کریں نا تو وہ اپنی تک آواز آ جائے گی کہ آمین مطلب یہ کہ پیٹی گھوم گئی، وہ دھڑ دھڑ کی آواز بھی صحیح نہیں۔ یہ وہ جو پیٹی گھومتی ہے مغرب میں نا، یہ مغرب میں اللہ کرے کہ یہ اسٹیل کی جگہ کوئی لکڑی کی پیٹی بنا کے لا کے دے دے، یہ اسٹیل کی پیٹی میں بھی سکہ بھی ڈالے تو بڑا آواز آتی ہے، اور یہ اٹھا کر کے جب یہ ہو جاتا ہے نا پیسہ جمع ہو جاتا ہے، اس کو چاہے یہاں رکھتے چاہے وہاں رکھتے تب بھی ٹھیک ٹھاک آواز آتی ہے۔ باتیں ہیں چھوٹی لیکن قیامت کے دن بڑی بھاری پڑ جائے گی، اس لیے ہم لوگ اصلاح نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو کوئی ایسا آپ میں سے کوئی ہو جائے ایسا کہ لکڑی کی وہ ڈبہ ہو جائے نا، تو لکڑی کے ڈبے میں آپ اس کو رکھو گے نا تو آواز نہیں آئے گی، اور لکڑی کا ڈبہ بھی کہیں پر رکھو گے تو بھی وہ رکھنے کی آواز بھی نہیں آئے گی، جو لکڑی میں وہ بات نہیں ہوتی۔ یہ اسٹیل جو ہے نا یہ بہت آواز کرتا ہے۔ آواز کے تعلق سے دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے زمانے میں آپ کی مسجد میں ایک بندہ آتا تھا نواب صاحب، نام تھا نواب، اس کا تھا نہیں حقیقت میں نواب، وہ بندہ نواب لوگ بولتے تھے تو نوابی چال بھی ہوگا، عصا لے کے مسجد میں آیا، اور عصا لایا مسجد میں اور کہیں اوپر سے ایسے رکھ دیا، تو جب عصا گرا نا تو بھڑ بھڑ کی آواز آئی، جیسے آواز آئی تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا نواب صاحب، اعلیٰ حضرت کے جملہ سنیے، جیسے اس نے لکڑی رکھی آواز آئی تو اعلیٰ حضرت نے ان کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا نواب صاحب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے۔ بعض لوگ ایسے قدم بھی دھرام دھرام رکھتے ہیں، نہیں، مسجد دھرام سے قدم رکھنے کے لیے نہیں ہے، مسجد خدا کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ کبھی اس کو فیل کریں، خدا کا گھر ہے یہ، آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایس پی کلیکٹر دنیا کے افسر کے پاس جاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے،
دھم دھم پیر تھوڑی رکھتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہم لوگ اساتذہ کے سامنے اگر کبھی پیر زیادہ رکھ کے یا چپل گھسیٹ کر کے چلتے تھے نا تو اساتذہ ہمارے یہاں پٹائی کر دیتے ہیں کہ چپل بھی گھسیٹ کے نہیں چلنا چاہیے. جب عام چلنے میں یہ ہے تو اب خدا کی مسجد میں جب آئے نا تو بزرگان دین کا میں نے پڑھا کہ بزرگ لوگ جو ہے نا ایڑی اور اپنے پیر کے انگلیوں کے بل مسجد میں چلتے تھے کہ آواز نہ آئے. ایڑی اور انگلیوں کی پور اس میں چل رہے ہیں, دھیرے دھیرے پیر رکھ رہے ہیں. یہ انداز ہوتا تھا بزرگوں کا مسجد میں آنے کے بعد چلنے کی. اس لیے بہت احتیاط کریں. اور یہ دیکھیں, اچھا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کا احترام کریں. مسجد میں چلتے وقت پاؤں کی دھمک پیدا نہ ہو, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور چھڑی, ہاتھ کا پنکھا, چپل, تھیلا, برتن وغیرہ کوئی چیز بھی اس طرح نہ ڈالے کہ آواز پیدا ہو. اگر موبائل فون ہو تو مسجد میں اس کی گھنٹی بند رکھی جائے. یہ بھی بہت ہو رہا ہے. جو نمازی حضرات ہیں نا تو میں ان سے تو آپ سے عرض کروں گا, آپ مسجد آتے جاتے ہیں نا تو اپنے موبائل کے رنگ ٹون میوزیکل نہ رکھیں, بالکل میوزیکل نہ. کوئی نعت شریف وغیرہ رکھ دیں اس میں کہ اگر کبھی بھول بھی گئے, بج بھی گیا تو اللہ رسول کا ذکر ہی ہو جائے. یہ پتہ چلا وہ گھنٹی بج رہی ہے, اب وہ میوزک بج رہی ہے مسجد میں, تو یہ تو میوزک تو ہمیشہ ہی منع ہے. تو میوزیکل ٹون تو رکھے ہی نہ, اور خاص کر مسجد آنے جانے والے ہیں نا یہ تو رکھے ہی نہ. روایت ہے کہ ایک مسجد اپنے رب کریم کے حضور شکایت کرنے چلی. یہ روایت سنیں, مسجد گئی رب کی بارگاہ میں شکایت کرنے کے لیے کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں. فرشتے اسے آتے ہوئے ملے اور بولے کہ ہم ان مسجد والوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. غور کریں, مسجد میں دنیا کی بات ہو رہی تھی, مسجد خدا کی بارگاہ میں شکایت کری تو کہا جاتا ہے فرشتے آئے اور کہا گیا کہ وہ آ اس لیے رہے تھے کہ ان مسجد والوں کو برباد کرنا ہے انہیں. ہمارے یہاں بھی تو کون احتیاط کرتا ہے, مسجد میں بیٹھے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, ہنسی مذاق, کھلکھلانا, کھیل کود. اعتکاف میں بھی, اب اعتکاف کا وقت قریب ہے, جو بھی بیٹھیں بڑا احتیاط کر کے بیٹھیں کہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں تو جاتے وقت ثواب ہی لے کے جانا ہے. یہ نہیں کہ بس ہار ہی پہن کے گھر جانا ہے, ثواب بھی لے کے جانا ہے, گناہ لے کر کے نہیں جانا ہے. مسجد میں بیٹھیں بہت احتیاط کے ساتھ. مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا ہرگز نہ پھینکیں, کوئی بھی کوڑا ہرگز نہ پھینکیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسجد میں معمولی سا تنکا بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں کوئی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. مسجد کو ہم لوگ کیا سمجھتے, کچھ نہیں ہوتا, مسجد کو بھی تکلیف ہوتی ہے ذرہ, کوئی ٹنکا, کچھ ایسا کچھ ڈالنے سے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو یہ منع ہے. وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد پر نہ گرے. اب ہمارے یہاں چونکہ جگہ کم ہے تو ہمارے یہاں وضو خانہ ایک دم لگا ہوا ہے, ورنہ جہاں پر جگہ ہونا تو وضو خانہ مسجد سے تھوڑا ہٹ کے ہونا چاہیے. اب اپنے پاس جگہ ہی نہیں ہے تو وضو خانہ لگا ہے, تو جو یہاں وضو بناتے بھی ہیں نا تو ان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ وہاں وضو بنا کر ہاتھ وہیں جھاڑ لے, وضو خانہ میں, وضو خانے میں ہی جھاڑ لے. ایک قطرہ بھی مسجد کے فرش میں گرانا حرام ہے, قطرہ بھی. وضو سے جو پانی ٹپکتا ہے نا اس کو غسالہ بولتے ہیں, اس کو مسجد میں فرش میں گرانا حرام ہے. حرام ہے, میں کیا بول رہا ہوں اس کو سنیں. اس لیے اس میں اگر یہ کوشش تو یہ کریں گھر سے وضو بنا کے آئیں. زیادہ تر جو شہر کے ہی لوگ ہیں یا بستی کے محلے کے ہی لوگ ہیں نا ان کو تو کوشش کرنا چاہیے گھر سے ہی وضو بنا کے آئیں. آپ گھر سے وضو بنا کے آئیں گے تو ثواب وہیں سے شروع ہو جائے گا. اور اپنے یہاں وضو خانہ چونکہ لگا ہوا ہے تو بڑی آزمائش ہے کہ آدمی پورا کس طرح جھاڑ کے یہاں آئے. اگر جگہ ہوتی تو اس کو کب سے ہٹا دیا گیا ہوتا. لیکن اگر آپ آ گئے ہیں کبھی یہیں وضو بنا رہے ہیں تو بہت احتیاط کریں کہ وہاں وضو بنا کر چہرے کا پانی, ہاتھ کا پانی اچھے سے جھاڑ لیں, اور جھاڑ کے ہو سکے تو تھوڑا باہر سے ہی اس طرف تھوڑا ٹہل پہل لیں کہ ہوا آپ کی جو پانی کی قطرات ہے نا پورے جھڑ جائیں. یہ احتیاط کریں. اب میں تو مشورہ دوں گا کہ گھر سے ہی وضو بنا کے آئیں. گھر سے وضو بنا کے مسجد کا پانی بھی بچے گا, مسجد کی بجلی بل بھی بچے گی, مسجد کا پیسہ بھی بچے گا, کہیں نہ کہیں مسجد کی خدمت بھی ہمیں کر رہی ہے نا. تو بہرحال پانی کے قطرے جو ہے نا وہ مسجد میں نہیں گرانا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کریں آہستہ آواز نکلے. اسی طرح کھانسی آئے تو بھی آواز دھیرے نکالیں. نبی کریم علیہ السلام مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے. اسی طرح ڈکار کو بھی روکنا چاہیے, اور نہ ہو تو حتی الامکان آواز دبائی جائے اگرچہ غیر مسجد میں ہو, خصوصاً مجلس میں یا کسی معظم جگہ میں ہو. تو حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں ڈکار لی. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہم سے اپنی ڈکار دور رکھ
کہ دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے۔ ڈکار کا تعلق زیادہ کھانے سے ہے نا، زیادہ جب کھاتے ہیں لذیذ کھانے کھاتے ہیں تو زیادہ ڈکار آتا ہے، تو حضور نے فرمایا کم کھایا کرو ڈکار نہیں آئے گا، اور ساتھ میں فرمایا جو دنیا میں زیادہ کھاتے ہیں قیامت کے دن بھوکے ہوں گے۔ یہ حدیث پاک شرح السنہ کی ہے۔ اور مسجد میں ہنسنا بھی منع ہے، بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے، مسکرانا ایک الگ ہوتا ہے کہ مسکرانا چہرے سے سمجھ میں آتا ہے، آواز نہیں آتی، یہ درست ہے۔ ہنسنا مطلب آواز آنا ہنسنے کی کہ آس پاس والے سن لیا، یہ منع ہے۔ یہاں تک کہ مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ مسجد کے فرش پر کوئی چیز پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے رکھی جائے، مسجد میں رکھیں چیز کو آہستہ سے۔ اور موسم گرما میں لوگ پنکھا جھیلتے جھیلتے پھینک دیتے ہیں، لائٹ چلی جاتی، دیہاتوں میں پنکھے رکھے رہتے ہیں۔ اور جب بعض دیہات کے لوگ تو وہ جو مچھر مارنے والا الیکٹرانک آیا نا وہ بھی بیچارے لے کے رہتے ہیں اور پٹ پٹ مچھر مارتے ہیں مسجد میں۔ مسجد جب وہ مرتا ہے نا تو اس سے آواز تو آتی ہے نا، وہ آواز۔ اور پھر اسلام میں کسی کو جلا کے سزا دینے کی اجازت نہیں ہے، آپ جلا نہیں سکتے، تو کوشش کرنا چاہیے اس کے استعمال سے بچیں چونکہ اس سے مچھر جلتا ہے۔ اور یا لکڑی چھتری وغیرہ رکھتے وقت دور سے چھوڑ دیا کرتے ہیں، جیسے بارش میں چھاتا لے کے آئے اور وہاں کنارے جب اٹھ جاتے ہیں تو جیسے آپ اٹھے تو مسجد ہے وہ، اور چھاتا یوں ہی رکھ دیا پٹک دیے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اور مسجد کا احترام کرنے، چھتری وغیرہ نہ پٹکیں، اس کی ممانعت۔ گر مسجد کا جو احترام ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کا بہت زیادہ ہم سب کو خیال رکھنے چاہیے۔ مسجد کا بہرحال احترام کریں کہ یہ مسجد جو ہے نا بڑی کام کی چیز ہے۔ ایک روایت بس سن لیجئے، قیامت کا جب دن ہوگا نا تو سارے لوگ وہاں پر ہوں گے پل صراط کے پاس، پل صراط پار کرنے کے لیے ہر بندے کو پل صراط پار کر کے جنت ملے گی۔ کچھ لوگ پل صراط کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے پھر بھی جبریل کو بھیجے گا، جا کے پوچھو کیوں رو رہے ہیں۔ وہ جبریل آ کے پوچھے گا آپ کا رب پوچھ رہا ہے کیوں رو رہے ہیں، کیوں نہیں گزر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، کس کی ہمت ہوگی؟ بولیں گے ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کیا ڈر لگ رہا ہے؟ ان سے پوچھو کہ دنیا میں پل کیسے پار کرتے تھے، ندیاں کیسے پار کرتے تھے؟ بولیے دنیا میں جب تھے نا، وہ کہیں گے ہم دنیا میں تھے ندیاں پار کشتیوں سے کر لیتے تھے، یا پل ہمارے یہاں لمبے چوڑے ہوتے تھے یا کشتیوں سے پار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میرے بندے دنیا میں جتنی مسجدوں میں نماز پڑھے تھے ان مسجدوں کو لے آؤ، کشتی بناؤ، اس میں بٹھاؤ، پل صراط پار کر دو۔ کیا بات ہے مسجدوں کی، اتنی کام کی ہے تو ہم ان کو خراب تھوڑی کریں گے، ان کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے۔ دنیا جب قیامت کے دن تہس نہس ہوگی نا، تباہ سب کچھ ہوگا، اس وقت مسجدوں کو صحیح سلامت آسمانوں پہ اٹھائی جائے گی۔ کوئی توڑنے والے توڑتے نہ ہیں، ہماری مسجدوں کی شان اب بھی ہے، تب بھی ہے، اور جنت میں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ جی ہاں مسجدیں، اچھا مسجد اس کا نام نہیں ہے، کنسٹرکشن کا نام مسجد نہیں ہے، یہ جو آپ نے ایک بار کسی نے وقف کر دیا کہ یہ مسجد ہے تو یہ زمین کے ساتوں طبق کے نیچے تک مسجد ہے اور اس کے اوپر آسمان تک مسجد ہے۔ جی ہاں مسجد صرف اسی کو تھوڑی کرتے آپ اس کو توڑ دو تو آپ نے ہماری مسجد توڑ دیا، جی نہیں، آب و ہوا کو کون توڑے گا؟ اس کعبہ کا بھی یہی حال ہے، جیسے کوئی ہوائی جہاز میں اوپر ہے، اب وہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ اپنا منہ نیچے کرے گا؟ کعبہ نیچے ہے؟ نہیں، کعبہ آسمان تک کعبہ ہے، آسمان تک کعبہ ہے، نہیں کعبے کی ہوا بھی کعبہ ہے اسی جگہ کی۔ تو مسجدیں جو ہوتی ہیں نا، ساتوں زمین کے نیچے بھی مسجد اور اس کی ساتوں آسمان تک مسجد، اور انہی مسجدوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن الحمدللہ صحیح سلامت آسمانوں پہ اٹھا لے گا۔ شان دیکھیں گے، دنیا میں جو ہونا ہے ہوتے رہے، لیکن انشاءاللہ شان دیکھیں گے اسلام کا بھی اور اسلام سے جڑی چیزوں کا بھی انشاءاللہ قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا